آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یات الشیطان احدکم، کہ بعض اوقات شیطان وسوسات پیدا کرنے کے لیے آپ میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں وسوسات پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں من خلق کذا من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے جب ایسا خیال پیدا ہوتا ہے تو خود بخود انسان اپنے آپ کو جواب دیتا ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ خالق کون ہے؟ پھر وہ شیطان اپنی چال چلتا ہے، بڑا حملہ کرتا ہے اور اس کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ من خلق اللہ، فلاں چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فلاں چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو پھر وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ ایسا خیال پھر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب شیطان اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کے دل میں ایسے خیالات آنے شروع ہو جائیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو وہاں پر رک جاؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اگر اس بارے میں سوچنا شروع کرو گے تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا دیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے، سب چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اگر کسی کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، وہیں رک جاؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔